السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کی جنم اور اس کی پیدائش کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری چیزوں کو جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے۔ چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، جو بہت ہی زیادہ عبادات گزار اور متقی بنتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ نماز میں لوگوں کو امامت بھی کرتے تھے۔ امامت بھی انہی کی سپرد تھی، اور ان کی بیوی حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا تھی۔ وہ بہت ہی پارسا اور عابدہ تھی، اور اپنی نیکی کی وجہ سے وہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت ہی محبوب و مقبول تھے، جس وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ چاہتے اور پسند کرتے تھے۔ عمران صاحب اولاد نہیں تھے، یعنی حضرت مریم کے والدین صاحب اولاد نہ تھے، اور ان کی بیوی حنا بہت ہی زیادہ متمنی تھی کہ ان کے اولاد ہوں، اس لیے درگاہ الہ میں دست بدعا اور بہت ہی زیادہ دعا کیا کرتی تھی، اور قبولیت دعا کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنا صحن مکان میں چہل قدمی کر رہی تھی، دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے۔ حنا کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی، اور اولاد کی تمنا نے بہت اسے جوش مارا، اور حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، پروردگار، اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا، اور حنا نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہے۔ حنا کو اس احساس سے اس درجے مسرت اور خوشی حاصل ہوئی کہ انہوں نے نذر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ بنی اسرائیل کی مذہبی رسوم میں سے یہ رسم بہت ہی مقدس اور پارسا سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی حنا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔ اور ایسا ہی ہوا، جب مدت حمل پوری ہو گئی اور اولاد کا وقت آ پہنچا، ولادت کا وقت آ پہنچا، تو حنا کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حنا کے لیے لڑکی بھی لڑکے سے کم تو نہ تھی، مگر ان کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نذر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ میں اپنی بیٹی کو مسجد کی خدمت کے لیے کیسے کروں، اس لیے کہ لڑکی کس طرح مقدس ہیکل کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ تم نے تیری لڑکی کی جو ہم نے تیرے گھر میں پیدا کیا، ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کر لیا، اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی میں اس کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی، تو یہ نام بہت ہی مناسب نام تھا اور اچھا نام تھا۔ اس کے بعد اس طرح سے بہرحال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی حنا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔ اور ایسا ہی ہوا، جب مدت حمل پوری ہو گئی اور اولاد کا وقت آ پہنچا، ولادت کا وقت آ پہنچا، تو حنا کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حنا کے لیے لڑکی بھی لڑکے سے کم تو نہ تھی، مگر ان کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نذر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ میں اپنی بیٹی کو مسجد کی خدمت کے لیے کیسے کروں، اس لیے کہ لڑکی کس طرح مقدس ہیکل کی خدمت کر سکے گی۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ تم نے تیری لڑکی کی جو ہم نے تیرے گھر میں پیدا کیا، ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کر لیا اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی میں اس کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تو یہ نام بہت ہی مناسب نام تھا اور اچھا نام تھا۔ اس کے بعد اس طرح سے